ناظرین محترم، اب یہ ہمارے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پروگرام دین و دانش میں. ہمارے ساتھ ایک پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا نام رضوان ہے، اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی غامدی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن میں ہے کہ یہود و نصار جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. جی تو اکثر ہماری بحث ہوتی ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا جو شخص دوست نہیں ہوتا تو وہ کیا دشمن ہی ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا اتفاق ہوا ہے لندن میں رہنے کا. جی پہلے جب پاکستان میں تھے ان کو نہیں دیکھا تھا تو ہم بھی ان کے بڑے خلاف تھا، میں بھی. لیکن وہاں رہا ہوں تو یقین کریں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، بہت شریف ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے. یعنی کہ جن ایریاز میں یہ رہتے ہیں ان ایریا کی پراپرٹی کی قیمت بھی ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بالکل پھنسی نہیں ہیں اور اپنے کام سے کام رکھنے والے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں، تو جیسے ہم نے سوچا کہ یمان والے ہی جائیں گے، سنا ہوا ہے، تو کیا ان کے لیے کوئی جگہ ہے اچھی طرح جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، مطلب جو ایمان نہیں رکھتے، وہ تو ایک لہذا بات ہے، لیکن اگر بہت اچھی زندگی گزاری ہوئی ہے تو کیا ان کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، کوئی اچھا انجام ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ جی پہلے سوال کا جو انہوں نے کیا ہے وہ تو یہود و نصارہ کو دوست بنانے کے بارے میں. میں اس کی بہت دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت برپا کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر جب اللہ کی حجت پوری ہو گئی، ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا گیا ہے، تو یثرب کے یہود و نصارہ نے جو رویہ اختیار کیا یہ قرآن نے اس پر تبصرہ کیا. یعنی ان یہود اور ان نصارہ کے بارے میں یہ خاص سیاق و سباق کی بات ہے. اس کا تعلق دنیا بھر کے یہود و نصارہ سے نہیں ہے. اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے پیغمبر کی دعوت آئی، ان کے سامنے حقائق آ گئے، ان کے سامنے قرآن پیش کر دیا گیا، لیکن یہ نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور پیغمبر کی طرف سے حق کو پوری طرح واضح کر دینے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پیغمبر کو پہچان لینے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ایمان لانا تو ایک طرف، یہ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں. یہ ان یہود و نصارہ پر تبصرہ ہے. اس کو لوگوں نے ایک عام چیز سمجھ لیا ہے، اس کا دنیا بھر کے یہود و نصارہ. لیکن ہمارے بڑے اہل علم مفسرین میں سے لوگ کیا یہی کہتے ہیں بات؟ قرآن مجید کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں بعض اوقات سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے لوگ اس کی تعویل تفسیر کر دیتے ہیں. ایک خاص موقع کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے اور اسی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہی یہود و نصارہ کے اندر سے، انہی اہل کتاب کے اندر، قرآن کے اپنے الفاظ ہیں لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں. یعنی ان کے اندر بھی قرآن نے کہا ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں. ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے جو کچھ اللہ نے دے رکھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ سورہ آل عمران میں ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے. شادی سے بھی اجازت دی گئی ہے ان کے عورتوں سے، ان کے ساتھ دوستی کے بغیر شادی کھانا ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے. تو یہ بات ایک خاص سیاق و سباق کی تھی جس کو بدقسمتی سے اس کے سیاق سباق کانٹیکس سے الگ کر کے لوگوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے تو نصارہ کے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ مسلمانوں سے بہت قریبی تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں ان میں، اس لیے کہ ان میں قسیسین اور ان میں رہبان پائے جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی نرمی ہے طبیعت کے اندر. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یعنی ان میں بھی مخصوص لوگوں سے دوستی نہ رکھنے کو کہا گیا. کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کے اندر سے جو دشمنی پر تل گئے تھے، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیا. تو وہ دوسرا جو حصہ ایک سوال کا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانے وال سے افتخار احمد عرض کر رہا ہوں. جی افتخار صاحب، میرا سوال ہے سنت رسول کی وہی حیثیت ہے جو کہ قرآن پاک کی، اس کی میں ذرا وضاحت چاہتا ہوں. اچھا بہت شکریہ جی. دوسرا حصہ تھا جی ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ان کے اندر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یا ایمان نہیں رکھتے، اچھا عمل کرتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوگی. تو اس کے اوپر خود قرآن نے بہت اچھا تبصرہ کر دیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک رسولوں پر ایمان کا تعلق ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تعلق ہے، یہ ہر آدمی کے لیے لانا ضروری ہے. لیکن یہ جرم اس وقت بنتا ہے اگر کوئی ایمان نہیں لاتا جب حق اس پر واضح ہو گیا اور اس نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا. تو ساری دنیا کے یہود و نصارہ کے بارے میں ہم آج یہ بات نہیں کہہ سکتے ان تک دعوت پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. تو قرآن نے اسی اصول پر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، ایک سچے رسول کو مان لینے کے بعد کہ وہ سچا رسول ہے اس کا اقرار کرنے سے انکار کر دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس نوعیت کا کوئی جرم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 ہی باتوں پر میں مواخذہ کروں گا: اللہ پر سچا ایمان، آخرت کی جوابدہی کا احساس اور اچھا عمل. تو قرآن مجید نے تو تمام مذاہب کے لوگوں کا باقاعدہ نام لے کر یہ کہا ہے کہ خواہ مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، کوئی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ایک معیار قائم ہے
کہ وہ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو جنت کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں یہ شرط موجود ہے کہ اگر انہوں نے جانتے بوجھتے کسی سچے پیغمبر کا انکار نہیں کیا، یا کسی کو قتل نہیں کر دیا، یا کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کر دیا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو تمام لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارت ہے قرآن مجید کی۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام جناب حضور اپنا سوال فرمائیے۔ ہاں جی، غامدی صاحب سے 2 سوالات کرنے ہیں۔ پہلا سوال تو انہوں نے ابھی ایک حدیث شریف وہ سنائی نا حضور علیہ السلام کی، جس کے مطابق دین میں کوئی بھی نئی چیز ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ جی جی۔ تو ہمارے یہاں ایک گروہ کا موقف آپ کو معلوم ہے کہ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدعت کی تقسیم ثابت ہے جی، نعمت البدعۃ عازی والی روایت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر آگے ائمہ اسلام کے یہاں ایک واضح تقسیم ہے، بہت سے نام پیش کرتے ہیں جی کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ وغیرہ۔ نہیں، آپ کا سوال بدعت کے بارے میں کیا ہے؟ دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایک تو اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اور اچھا دوسرا سوال یہ ہے، ہیلو جی فرمائیے۔ ہاں جی، دوسرا سوال گاندھی صاحب سے کرنا چاہیے کہ ایک ہمارے یہاں ایک گروہ ہے، اس کا یہ حال ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں، وہ سجدے تعظیمی کے حق میں بھی جواز ڈھونڈنے کے لیے دلائل ڈھونڈتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں گے جی۔ اور دوسرے گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ ان کو آپ وہ یزید کو حضرت یزید ثابت کرتے رہیں گے اور امام حسین کو مال اللہ باغی وغیرہ اس طرح کے۔ تو یہ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ افتخار صاحب نے اس سے قبل آپ سے پوچھا تھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہی حیثیت ہے جو قرآن مجید کی؟ جی یقیناً، بالکل، اس میں کوئی شک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ سنت اصل میں انبیاء علیہ السلام کا وہ طریقہ ہے جو قرآن سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب کی، بعض چیزوں کی تجدید کی، جو لوگ بھلا چکے تھے ان کو یاد دلایا، اور اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی ترمیم و تغیر کرنا تھا وہ کیا، کوئی اضافہ کرنا تھا وہ کیا، اور اس طریقے سے اپنی تصویب سے اس کو ہمیشہ کے لیے اس امت میں جاری کر دیا۔ اس پر عمل کرنا، اس کو اختیار کرنا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس دین اس وقت 2 صورتوں میں موجود ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ایک قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور دوسرے سنت دین ابراہیمی کی روایت ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ ان کی اصلاح کر کے، ان کی تجدید کر کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری کر دیا، ان میں بعض اضافے بھی کیے ہیں۔ یہ سارا کا سارا دین اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن مجید کی ہدایت واجب الاطاعت ہے۔ بدعت کے بارے میں آپ نے سوالوں کا سماعت فرمایا، میں سوال نہیں دہراتا، آپ نے ان کی پوری بات سنی، آپ اس پہ تبصرہ جی، فرمائیں۔ میں اپنے سامعین سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے بعض خاص گروہوں کو ہدف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو چاہیے وہ دین کو سمجھیں۔ یعنی ہم جب بعض گروہوں کو ہدف بنا کے بات کرتے ہیں تو اس سے فرقہ بندی اور نفرت پیدا کرتے ہیں۔ سب ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب اللہ کے دین سے محبت رکھتے ہیں، سب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ کسی معاملے کو سمجھنے میں ہمارے اور ان کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح بات کو واضح کریں اور اس کے دلائل بڑی محبت کے ساتھ پیش کر دیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم بعض خاص گروہوں کو، افراد کو، شخصیات کو ہدف بنا کے گفتگو کریں گے تو اس سے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کریں اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں اس پورے کے پورے مسلمانوں کے گروہ کو اپنے پیغمبر کی امت سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ اس کے درمیان، ہمارے درمیان جو تعلق ہے، دیکھیے قرآن نے اس کو بیان کیا نا، انما المؤمنون اخوہ، سارے اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ بھائی ہیں جو انڈونیشیا سے مراکش تک آباد ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں 1.5 ارب مسلمان، لیکن جس وقت ہم بعض اختلافات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے فرقے، اپنے گروہ کے سوا ہم کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم سب کے سب نیکی اور خیر کے طالب بنے، جس طرح قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے طالب بن کے آگے بڑھو۔ اور میرا اپنا حسن ظن یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی طرف سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بدعت کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیز جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار نہیں دیا وہ دین نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی سوال نہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ بدعت یہ ایک اصطلاح بہت بعد میں بنا ہے، یہ پہلے ہر نئی چیز کے بارے میں بولا جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مفہوم میں اس کو بولا ہے، انہوں نے اصطلاحی معنی یہ میں بولا بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے رسول ایک اصطلاح ہے، لیکن جدید عربی میں اب سفیر کو رسول کہتے ہیں، تو وہ ہندوستان کے ایک ہندو سفیر کو کہیں رسول الہند، ہندوستان کا سفیر۔ تو یہ الفاظ کا ایک استعمال لغوی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی ہوتا ہے۔ ہم سب ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک کال لے لیں، بڑی دیر سے انتظار کریں، ہم یہیں سے بات انشاءاللہ شروع کر لیں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی، میرا نام محمد یونس ہے جی، اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی، یہ علم لدنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے، تو برائے مہربانی علم لدنی کی وضاحت فرما دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن انتظار کیجیے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کی اور کالز بھی لیں گے۔